اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر سکھانے والے کو پر ایک سکھانے والے دو، ہمیشہ اسٹوڈنٹ بن کے رہنا. جس دن تم نے یہ سمجھا نا تمہیں آ گیا، ختم ہو جاؤ گی. ہم سب سے پہلے تو جو ہمارے معلم اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کسی طرف اشارہ کر گئے تو لازماً ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، لازماً اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہے جو مجھے آپ کو سب کو تلاش کرنی چاہیے، ڈھونڈنی چاہیے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ پاکستان میں تو بہت بڑی تعداد سورہ یاسین پڑھتی ہے، لیکن اس میں ترجمے میں بھی جو لکھا ہوا ہے، جس طرح سے لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی کیا خاص بات ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہہ دیا. بالکل ایسی اس طرح سے بھی ہے. تو لازماً کوئی نہ کوئی بات ہوگی کہ یہ قرآن جو ہے نا زندہ کے لیے، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے قرآن ہے، مردوں کے لیے تو ہے نہیں. قرآن خود بھی کہتا ہے کہ تم مردوں کو کیسے سنائے گا. تو اس میں دو قسم کے مردے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو قبروں میں چلے گئے، اور ایک ہم جیسے جو پہلے مردہ تھے، اللہ کے کلام سے واقفیت نہیں تھی، تو اللہ ان کو بھی مردہ کہتا ہے. سورہ یاسین کا نمبر 36 ہے جی. ہم تلاوت کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں آیت نمبر 20. مرسلین جو بھی رسول بھیجے گا ان کی پیروی، ان کی اتباع کرو. اب یہ قرآن کا انداز ہے. دیکھیے مرسلین رسول سے ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، پیغام دینے والا. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے میسنجر ہیں. وہ والا سلسلہ رسول اور نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام ہو گیا. آپ کا عقیدہ اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اس پہ بس ختم ہے. ڈاکٹر اسرار احمد بہت پیاری بات سمجھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ رسول کے رسول ہو. اس آیت میں کہا گیا کہ دور سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اے میرے کو مرسلین کی پیروی کر لو، اتباع کر لو، کیونکہ تم سے کوئی سلا نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں. یہ بات ہو گئی. اب ان دونوں آیتوں میں ملا کے کیا سمجھ میں آیا آپ کو آج کے لیے یا بات کے لیے؟ کیا مطلب، کیا میسج آیا اس میں؟ دوسری آیت میں تو یہ کہ جو ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. اوکے، اب میں اس کو آج کی دنیا میں ابھی کیسے سمجھوں گا کہ حمزہ آج میرے پاس آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں نا، تبلیغ کرنے آئیں گے، بتانے آئیں گے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ حمزہ تم سے کوئی غرض نہیں رکھیں گے، وہ نہ آپ کے اسٹیٹس سے نہ آپ کی اس سے، ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی. وہ آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، مجھے پیغام دینے کے لیے آئیں گے. تو اللہ نے ایک اصول رکھا ہے. انبیاء کرام جو آئے تھے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. پہلا اصول جو نبیوں نے سیکھا وہ کیا تھا؟ کسی سے توقع مت کرنا. اسی لیے تو پیغام آگے پڑھا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے اس کی 22 نمبر. یاسین میں ایک بندہ آ رہا ہے نا دور سے سمجھانے کے لیے، مرسلین کی اتباع کر لو اور تم سے کوئی اجر کو تھوڑی مانگتے ہو، تو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا. قرآن پڑھتے رہیں گے نا حمزہ، دل سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے نا، ہمیں ایک ہی سہارا نظر آئے گا، اللہ کا. مانگنے والی ذات اللہ کی. اقسال مدینہ دوڑتا ہوا ہے، وہ کہہ رہے میری بات تو سن لو، میری بات سن لو، میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں. کیسے ایمان لائے؟ اللہ کے مرسلین لائے تھے، ان کا اپنا مفاد تو تھا نہیں، مجھے تو ان کی باتوں میں صداقت نظر آئی، میں تو اللہ پہ ایمان لے آیا. جیسے پہ اللہ ایمان لانا شروع کیا میں نے، تو اللہ نے اب میرے دل میں اپنی محبت بڑھانی شروع کر دی. اور پھر ایک ایسی اسٹیج آ گئی، میں نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک کروں گا تو واضح گمراہ میں پڑ جاؤں گا. سورہ یاسین ہے یہ، سورہ یاسین ہے. خاص بات کیا ہے؟ فاستمعون، میری بات غور سے سنو. فاسمعون، غور سے سنو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی. اس نے کاش میری قوم بھی یہ بات جان جاتی. کیا بات جان جاتی؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، جس کے سبب مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا. اس شخص نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی اور چلا گیا. کیا بتا کے چلا گیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ کیا کہہ کے چلا گیا یہ شخص نے؟ کیا کیا؟ قال یا لیت قومی، کاش میری قوم جانتی. کیا جانتی؟ اور آپ لوگ بھی سب ڈھونڈ رہے ہیں، جو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، عرصے سے پڑھ رہے ہیں نا، کہ کون سی ایسی چیز اس شخص نے بتائی. سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ کون سا میری جان؟ صرف غور کرنا. میں جو بولوں گا، ایک شخص آتا ہے دور سے، کہتا ہے حمزہ یہ کر لو، مجھے تم سے کوئی وہ نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے. کیا کر لوں؟ مرسلین کی اتباع کر لو. یعنی کہ قرآن آئے تمہارے پاس، اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کر لو. آپ نے کر لیا، کرتے کرتے آپ کے دل میں آیا کہ یار اب میں کسی اور کو سہارا بناتا ہوں
تو بڑی ناانصافی ہوتی ہے. میں کر کیسے سکتا ہوں؟ کیوں؟ آپ کے دل میں ایمان آ چکا. اللہ پہ ایمان لیا. میری بات غور سے سنو. اس شخص سے کہا گیا اس کو جنت میں داخل کر دو. اے کاش میری قوم جان جاتی. میرا اللہ مجھے جنت میں کیوں ڈالا؟ اے میری قوم جان لو تم بھی آ جاؤ جنت میں. یہ سورہ یاسین بتا رہی ہے. اس میں جنت میں داخلے کا ٹکٹ موجود ہے. رسولوں کی پیروی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. 2 کام کیے اس نے. اور دعوت دے دی, کمپلیٹ کر دیا. اس بندے کو اللہ نے جنت میں داخل. وہ بندہ کون ہے جو میرے لیے آپ کے لیے رو رہا ہے؟ کاش حمزہ اور عارف تم بھی سمجھ لو یہ کرنے سے جنت مل جاتی. کاش میری قوم جانتی مجھے اللہ جنت میں کیوں ڈال رہا ہے. صرف مرسلین کی اتباع کر لی, اللہ کے رسول پہ ایمان لیا ہے, قرآن پہ ایمان لیا ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا میں, اللہ نے میری زندگی آسان بنا دی. یہ تھی سورہ یاسین کے جنت میں داخلے کا ٹکٹ.